میں ہمیں اسی بات کی ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو اپنا ملک سمجھا ہے، اور کسی ایک خاص علاقے میں جہاں پہ ہماری حکومت ہو، جہاں پہ ہماری حکومت نہ ہو، یہ سب ہمارے لیے برابر ہیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ جہاں پہ کھڑے بھی ہوئے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، اور ہمارا جو اتحاد ہے وہ ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے۔ سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو بنیادی جو پاکستان کی جہاں تک کہ مستقبل کا تعلق ہے، پاکستان کے خوشحالی کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کی بقا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جو ترقیاتی پروجیکٹس جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور باقی یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے جو بھی کیے، جس میں کہ K4 کا منصوبہ، KCR ہو گیا، اور جو نکاسی کا، اور اس قسم کے جو کراچی کے جو پروگرامز ہیں جو کہ 1.1 خرب روپے کے پروجیکٹس ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سندھ کو اور اپنے ملک کا ایک اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کراچی ایک پاکستان کے اکنامک ہب بھی ہے، یہاں پہ ہماری انڈسٹریز ہیں، یہاں پہ ہمارا فائنینشیل سینٹر ہے، تو ہم اس کی اٹھان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی حصہ اپنے کم وسائل کے باوجود ہم جو ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، اس میں سندھ حکومت بھی اس میں اپنی کوآپریشن دکھائے گی، اور وہ جو ہے تو اس کو غیر سیاسی بنیادوں پر اس کی جو رفتار ہے، اس پہ جو عمل داری ہے، اس کو یقینی بنانے میں اپنا حصہ ادا کرے گی، جو کہ بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس رفتار کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے جس طرح کہ ان کو بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کراچی کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک بڑی حصہ دیا ہے اپنے ہمارے جو الیکٹورل جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں ہمیں سیٹس بھی ملیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، تو ہم اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، لوکل لیڈرشپ ہے، وہ ساری اس وقت پوری اس سے اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جو کراچی کے جو مین بڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی پوری طرح سے ہر وہ اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں جس سے کہ کراچی کے عوام کو سہولت۔ کراچی میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سیاسی مخالفتیں اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کی بقا، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت نے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ تمام علاقوں کی یکساں ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور بالخصوص کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام منصوبے مکمل کریں گے۔ سیلاب کی صورت میں جو بھی مسائل درپیش آئے، ہماری حکومت اس وقت بھی کوارڈینیٹ کر رہی ہے اندرون سندھ، جہاں پہ ہمارے جو الائز ہیں، ہمارے جو کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ایسے کوئی پیکیجز بنا رہے ہیں جس سے کہ جو سندھ کے دیگر اضلاع ہیں ان کو بھی وہی حصہ مل سکے جو ان کا حق ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے جناب، میرا سوال ہے کہ اداروں اور پاکستان کے خلاف عوام کچھ بھی نہیں سنتے، غم و غصہ ہے، تو حکومت جو اس کو بند کرنے لیے کیا کر رہی ہے؟ اور آج کل جلد سے جلوس ہو رہے، کہا جا رہا ہے آدھی حکومت لڑکھڑا گئی ہے، تو کیا جلد سے جلوسوں سے حکومت جائے گی؟ اور یہ جو اتحاد بنا ہے ایک دوسرے کو کس کو دھوکہ دیں گے؟ دونوں کا جواب دیجیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس میں بنیادی طور پہ ذاتی مفاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام جب لائے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس ملک میں جو کرپشن، جو لوٹ مار، جس طرح کے غریبوں کا استحصال کیا گیا، ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا
کا مینڈیٹ تھا ہمارے پاس. اب جو یہ ساری جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جلسے جلوسوں کی عوام میں بے چینی بے یقینی پھیلانے کے لیے، وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی مقصد ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، وہ جو ہے تو اپنی لیڈران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پہ زور ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی ہو جائے کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے، یا ان کے پیچھے جو ان کی جو پکڑ کی جا رہی ہے اس میں جو ہے تو ان کو ریلیف ملے. لیکن یہ بات تو کوئی نہ پرائم منسٹر عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، عوام کا خون چوسا، یہ بنیادی احتساب ان کا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. اداروں والا ان کو ایک منٹ جواب تو دیں. اداروں کو بدنام کر رہے ہیں دیکھیں، اور باقی بالکل یہ دیکھیں، جب آپ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں کہ آپ ملک کے اداروں کو، ملک کی جوڈیشری کو، آرم فورسز کو، یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں ان پہ اگر آپ ان کو بھی داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے کہ قوم اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی، بیکاز یہ ادارے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے اور ہمارا ملک قائم ہے. شبلی صاحب، ملک میں سیاسی موازرائی عروج پر پہنچنے والی ہے. آپ کے دور حکومت میں ایک ایس ایچ او کو یہ اختیار دیا گیا ہے جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے پاس ہے. کیسے ایک ایس ایچ او راتوں رات 40 بڑے رہنماؤں، جو دو سابق وزیر اعظم اور ایک آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی شامل ہے، ان پر جو ہے نا وہ بغاوت اور غداری کے مقدمات قائم کرے. آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہو، آپ کے دور میں ہی اظہار رائے پر جو قدغن لگائے جا رہے ہیں، مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، چونکہ آپ ایک بڑی شخصیت، ایک عظیم شخصیت کے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارے جلسے جلوس، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں، عوام کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کی یہ جو ماحول وہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت پاکستان کووڈ کے بعد، اب دیکھیں کووڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے ہم آج بھی جو ہے اس سے بالکل وہ نہیں ہوئے، لیکن دوسرے ممالک کے نسبت ہمارے جو حکمت عملی تھی، ہماری جو حکومت نے جو تدابیر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سب شامل ہوئی اور ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا کہ لیکن ایک ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگا، ہماری جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس پہ بھی ضرب آئی. اب ایسے حالات میں اگر کوئی اپوزیشن کی پارٹی اس قسم کا کیمپین شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ملک دوست ہو نہیں سکتی ہے. اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ کسی نے یہ جس واقعے کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اس میں تو ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں. اس ملک میں کوئی بھی اٹھ کے تو جا کے ایف آئی آر کر سکتا ہے، کسی کے خلاف کر سکتا ہے. حکومت اس معاملے میں نہیں ہے. ہماری توجہ ہے عوام کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنا، ہم اس پہ فوکسڈ ہیں. اور یہ جو ہے تو آئیں گے، بیکاز ان کا جو ہے ان کے پاس کوئی وہ اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں. کیونکہ یہ تو اس چیز کی جس صورتحال میں ملک ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب کی تو بنیادی وجہ یہ لوگ خود ہیں. تو یہ خود اپنے خلاف جو ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہم تو 2 سال ہوئے آئے ہیں، انہوں نے تو 10 سال حکومتیں کی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کو جو تباہ کیا ہم نے کیا، 2 سال میں ہم نے کیا. یہ جو مہنگائی کے اور جو قرضوں کے اور جو اور مشکلات جو پورے جو اداروں کو مفلوج کر دی گیا صرف ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ ان کی جو کرپشن ہے اس کے لیے اس کو وہ سہولت کار بنے ہوئے ادارے جو کہ ہیں ہی اسی لیے کہ وہ ان چیز کو روکیں. تو کیا ہوگا؟ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کنٹینرز ہم نے منگوا لیے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنے کنٹینرز منگوائے گئے ہیں اپوزیشن کے لیے؟ یہ جی آپ فیصل جاوید سے پوچھیں. سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر جزائر پہ قبضہ کیا گیا. دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 72 کی شق نمبر 1 کیا کہتی ہے اور 18 ترمیم کیا کہتی ہے؟ اسی میں میرا کوسچن ایڈ کر لیں. احتجاج بھی کیا ہے اور پیس پارٹی نے جو ہے مجبوراً یوٹن اسی بات پہ لیا ہے کیونکہ وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کا جو ہے رائٹ ہے وہ متاثر ہوں گے اور فشریز انڈسٹری ہے وہ متاثر ہوگی. کیا کہیں گے؟ اچھا، دیکھیں پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے، اس کو ایڈ کر لیں. تو وہ اب جو وفاقی حکومت ہے
وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس وصول کو ہو گیا واپس آپ لینے کی پوزیشن میں ہے جو جزائر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک تو چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو کہ آپ خود بھی نہیں کر دیتے، اس کے ایک ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ علی زیدی صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو فش ہے اور جو وہاں کی لوکل وہ ہے ایکالوجی ہے وہ افیکٹ ہوگی، اس کو تو آپ نے پورا سیوریج کا وہ بنا دیا ہے۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو، کس کی انڈسٹریز، یہاں کراچی کی سندھ کی انڈسٹریز کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کا روزگار پیدا ہوگا۔ ہم ایک ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کی جہاں پہ حکومت ہے آپ وہاں پہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوں گے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تو متاثر ہوتا ہے، ان کو پراپر کمپنسیشن دی جائے گی، ان کو وہاں کا حصہ دار بنایا جائے گا۔ یہ تو ہم ایک کام ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو یہ سیاست کی نظر ہمیشہ کرتے ہیں، یہ تو ان کا ایک ہمیشہ روایت ہے۔ دیکھیں کوئی آئینی حکومت کوئی غیر آئینی کام کر ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، آپ کے جو انڈسٹریز ہیں وہ چلیں، وہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں، ایک وہ اپرچونٹی ملے لوگوں کو، انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، تو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو ہمیں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں سر؟ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کورونا کے جو اثرات ہیں، لاسٹ کوشچن، جو کورونا کے جو اثرات ہیں آپ کو معلوم ہے، نہیں اس سے پہلے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اکانومی، ایک سیکنڈ نا، آپ جو ہے تو میں ہمیں ملی تھی، آپ کے پاس 6 ہفتے کے جو ہے تو وہ ذخائر نہیں تھے فورن ایکسچینج کے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا 20 ارب ڈالر کا پہنچ گیا تھا، جو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کر کے اس کو ہم مثبت اس میں لے آئے ہیں۔ ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی اکانومی یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں تو پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں، اگر آپ کو یہ اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے ہیں تو آپ بالکل آپ تو ہمارے گیت گائیں گی، کیونکہ جس مشکلات میں سے ہم نے نکالا ہے، جو سٹیبلٹی ہم لائے ہیں، اس کے بعد کووڈ آ گیا، آپ کے سندھ میں سیلاب آ گئے اور خیبر پختونخوا میں سیلاب آ گئے، اس کے باوجود ہم جو ہے تو ہمارے ریزرو جو ہیں تو وہ 20 ارب ڈالر پہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لے کے چلے گئے ہیں۔ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو زیرو کر دیا ہے، ہماری جو ترسیلات ہیں بیرون ممالک وہ بھی مثبت ہیں، سارے اشاریے مثبت ہیں، ماں سوائے انفلیشن کے، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جو ہے، لیکن جو دنیا میں میڈیا سے متعلق تنخواہیں، جی ہاں، یہ میرا لاسٹ، یہ بڑا اہم بات کی ہے انہوں نے۔ نہیں ایک سیکنڈ میں یہ جو انہوں نے بھائی نے سوال کیا وہ سب سے اہم ہے، جو کہ دیکھیں ہماری حکومت نے آتے ہی جب مجھے یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت سے لے کر ہم 1 ارب سے 1.5 ارب روپے کے پیسے دے چکے ہیں، جتنے بھی میڈیا کے ہمارے واجبات تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ تنخواہیں کچھ ایسے چینلز ہیں، کچھ ایسے اخبارات ہیں جو ان کو نہیں کر رہے، اور ابھی ہم میکنزم بنا رہے ہیں جس میں کہ ہم پہلے یہ یقینی بنائیں گے کہ جو تنخواہیں، جو امپلائیز کی تنخواہیں ہیں وہ ان کی گارنٹی ہو کہ جن کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں، جن چینلز کو، جس میڈیا ہاؤسز کو، جن نیوز پیپرز کو، تو وہ اپنی تنخواہوں کا وہ جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو ہم یہ تنخواہیں دیا کریں گے۔ تو اس کا یہ ایشو ہمارے لیے بہت قریب ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تمام علاقوں کی یکساں ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ سیلاب کے بعد پیدا